سورۃ البقرہ کے 32ویں رکوع کا آغاز ہے 32، دوسرے پارے کا 16واں رکوع ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 ہے۔ ارشاد فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے نکلے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر انہیں اللہ نے زندہ فرما دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے بلاد میں شہروں میں طاعون ہوا، تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ بھاگے اور جنگل میں جا پڑے۔ بحکم الہی سب وہیں مر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالی نے زندہ فرمایا اور وہ مدتوں زندہ رہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا تو بھاگنا بیکار ہے۔ جو موت مقدر ہے، نصیب میں لکھی ہوئی ہے، وہ ضرور پہنچے گی۔ بندے کو چاہیے کہ رضائے الہی پر راضی رہے، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ مجاہدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد سے بیٹھ رہنا موت کو دفع نہیں کر سکتا، کہ اگر وہ جہاد میں نہیں جائیں گے اور گھر بیٹھے رہیں گے تو یہ عمل موت کو دور نہیں کر سکتا۔ آگے شاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کی راہ میں اور موت سے نہ بھاگو جیسا بنی اسرائیل بھاگے تھے، کیونکہ موت سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، موت سے بھاگنا کام نہیں آتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تنگی کرتا ہے اور کشائش کرتا ہے، اللہ روزی میں کمی کرتا ہے اور روزی میں اضافہ فرماتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے، پلٹ کر اسی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا گیا۔ یہ کمال لطف و کرم ہے، بندہ اس کا بنایا ہوا اور بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا۔ حقیقی مالک وہ اور بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ دل نشی کرنا منظور ہے۔ اس میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوا، وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسے ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس خرچ کرنے کی جزا یقیناً پائے گا اور بہت زیادہ پائے گا۔ کتنا پیارا انداز ہے اس آیت کریمہ میں۔ اس کے باوجود اگر ہم خرچ نہ کریں، پھر غور کریں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہمیں یہ صحت، تندرستی، عافیت اللہ نے دی،
مال اس نے دیا، اسی کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے۔ دینے والا وہی ہے اور یہ اس کا فضل ہے کہ وہ قبول فرماتا ہے اور پھر اس دینے کو قرض حسن فرماتا ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ جس طرح ہم کسی کو قرض دیں تو ہم یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ میں نے آپ کو اتنے پیسے دیے ہیں، مجھے واپس چاہیے، اور ہم واپسی کا حق رکھتے ہیں۔ تو کتنا پیارا انداز ہے کہ لوگوں، تم نے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا، یہ مال تمہارا ہی ہے، اللہ تمہیں واپس عطا فرمائے گا، دنیا میں کئی گنا بڑھا کر، اور آخرت میں جنت کی نعمتیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ یہاں یہ فرمایا گیا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے گا۔ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، کسی قسم کا اسے نقصان نہیں ہے، 1 روپیہ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں 10 عطا فرمائے گا، اور یہ کم از کم ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے اس سے زیادہ بڑھایا جاتا ہے، اور 700 تک ذکر فرمایا گیا کہ 1 کے بدلے 700 عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 بھی حد نہیں ہے، اللہ جس کے لیے چاہے گا اسے اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور آخرت میں تو وہ بے حساب عطا فرمائے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ جس کے لیے چاہے روزی تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے وسعت دیتا ہے۔ تنگی کرنا، فراخی کرنا اس کے قبضے میں ہے، اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ اسے وسعت عطا فرمائے گا۔